حسن بھائی ایک نا ویڈیو میری نظروں سے گزری، وہ یہ ہے کہ ماہرنگ بیٹھی ہوئی ہے اپنے باپ کی قبر پہ اور قبر کو BLA کے جھنڈے سے لپیٹا ہوا ہے اور یہ کہتی ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو اس کے نیریٹو کو لوگ ٹو کر رہے ہیں نا کہ اس کو سزا غیر قانونی دے دی، یہ تو امن کی آشا لے کر چلی ہے، یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے۔ وقاص بھائی یہ بتائیں مجھے، ان کے والد صاحب کون تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ کمانڈر تھا اس کا BLA۔ تو پھر اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ مطلب BLA کا کمانڈر ہو اور BLA کے پرچم میں دفنایا نہ جائے لپیٹ کر، تو اس میں تو میرے خیال سے ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ دہشت گردوں کے پرچم، دہشت گردوں کے پرچم بھارتی نے وہ جو ہے نا لبریشن آرمی۔ اب ایک واضح طور پر آپ کے سامنے پروف موجود ہیں، پاکستان پر دہشت گردی کرنے والا جو ایک ٹولہ ہے، جتھا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ود را ہے، اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں، اس کی باقاعدہ تصویریں ہیں۔ تخم سے پیدا ہونے والی ایک لڑکی وہ ایک ہیومن ایکٹیوسٹ بن جاتی ہے، اور ہم پھر اسے ہیومن ایکٹیوسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ خود فریبی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، فیکٹ آف دا میٹر از ماہرنگ لانگو بلوچ تو ویسے ہی نہیں ہے وہ جو ماہرنگ لانگو ہے، کیونکہ جس نیریٹو کو وہ ٹو کر رہی ہے، ملیٹرلی کہہ لیں یا پھر کنونشنلی کہہ لیں، BLA کے دہشت گرد اس کو گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف ایک جھوٹے بیانے کی بنیاد پر کھڑی کی تھی۔ اس ایک ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں خود ہی دھڑام سے نیچے گرا کر اعتراف جرم کر لیا۔ کیا کر دیا فیلڈ مارشل صاحب نے، وزیر اعظم نے۔ اس مرتبہ ایک عجیب دنیا منظر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے، اور پاکستان کی جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ ایک ایسے وہ کہتے ہیں کہ نہج پر چلی گئی ہے جس میں انسانی عقل دنگ بیٹھی کہ یار آگ اور پانی اکٹھا ہے۔ واشنگٹن میں ان کی کچھ تقاریر سنی جس میں شہباز گل بھی تھا۔ یہ سارے کے سارے ابھی بھی لوبس بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ یہ نکال پائیں گے، یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ مجھے یاد ہے لاسٹ دفعہ بھی آپ نے پڑھا تھا۔ میں نے پڑھ لیا ہوا ہے یہ انا للہ تو ہو چکے میرے بھائی۔ اس کی ریزن پتہ ہے کیا؟ دیکھیں، اس وقت ان کے پاس اس کے علاوہ چوائسز کوئی نہیں ہے میری نظر میں۔ دیکھیں نا، اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم لوگ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ تھا جس کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ تھے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں تقریر کر رہی تھی، اور وہ جو اپنے محترم ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، ایسے کر کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھی تھی آپ نے خبریں؟ سٹریسڈ۔ ان کی فکر یہ تھی کہ میں اپنے اس ٹولے سے کیسے بچوں گا اگر میں نے ایک ذرا سی بھی مسکراہٹ دے دی تو۔ وہ یہ سارے پوز اپنے PTI کے ان یوٹیوبروں کو دے رہے تھے۔ یہ جو سارے یہ سارے یوٹیوبر، مجھے پتا تھا کتے کی طرح پڑ جانا انہوں نے اسے، پڑ گئے ہیں اور پڑ گئے ہیں۔ ابھی اتنے ایکشن دینے کے باوجود پڑ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص سولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ ون اینڈ اونلی حسان ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وقاص صاحب سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ حسان بھائی ایک نا ویڈیو میری نظروں سے گزری، اور وہ یہ ہے کہ ماہرنگ بیٹھی ہوئی ہے اپنے باپ کی قبر پہ اور قبر کو BLA کے جھنڈے سے لپیٹا ہوا ہے اور یہ کہتی ہے میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایک مطلب جو اس کے نیریٹو کو لوگ ٹو کر رہے ہیں نا کہ اس کو سزا غیر قانونی دے دی، یہ تو امن کی آشا لے کر چلی ہے، یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک جھنڈا پراپر لہرایا بھی ہوا ہے، اور جن لوگوں نے BLA کے لوگوں نے پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا، ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مومنٹس وہ چلا رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، اس کو ڈر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ وقاص بھائی یہ بتائیں مجھے، ان کے والد صاحب کون تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، کمانڈر تھا اس کا BLA کا۔ تو پھر اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ مطلب BLA کا کمانڈر ہو اور BLA کے پرچم میں دفنایا نہ جائے لپیٹ کر، تو اس میں تو میرے خیال سے ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ دہشت گردوں کے پرچم، دہشت گردوں کے پرچم بھارتی نے وہ جو ہے نا لبریشن آرمی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اس وقت نا جس صدی کے اندر زندہ ہے نا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہلا کی صدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک واضح طور پر آپ کے سامنے پروف موجود ہیں، پاکستان پر دہشت گردی کرنے والا جو ایک ٹولہ ہے، جتھا ہے، جو کہ ڈائریکٹلی لنکڈ ود را ہے، اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں، اس کی باقاعدہ تصویریں ہیں۔ اس کے تخم سے پیدا ہونے والی ایک لڑکی وہ ایک ہیومن ایکٹیوسٹ بن جاتی ہے، اور ہم پھر اسے ہیومن ایکٹیوسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ خود فریبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو مجھے یہاں یہ پھر لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی سزا غلط ہے، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس پہ انہیں اپنے نگاہوں کا علاج کرانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بیانیے کی جنگ، اور بیانیے کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جھوٹ کو
پھیلایا جاتا ہے, جھوٹ کو کہتا ہے اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. اب ایک سامنے پڑی چیز کو لائک یہ میرے سامنے کپ پڑے ہیں, ٹیشو پیپر ہے, یا میرے سامنے وقاص ویلانا صاحب بیٹھے ہیں, یا یہ جو مائک ہے, میں دیکھ کے بھی کہوں کہ یہ وقاص ویلانا نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, تو پھر اب اس پہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو کہہ رہے ہیں یا تو وہ کسی ایجنڈے پہ ہیں یا وہ ان کی عقل مت ماری گئی ہے. دیکھیں فیکٹ آف دا میٹر از مہارنگ لانگو, بلوچ تو ویسے ہی نہیں ہے, وہ جو مہارنگ لانگو ہے اس کا جو ٹوٹل آپ اس کا سسٹم ایک دیکھتے ہیں, وہ ایک ونگ ہے, کیونکہ جس نیریٹو کو وہ ٹو کر رہی ہے, ملیٹرلی کہہ لیں یا پھر کنونشنلی کہہ لیں, BLA کے دہشت گرد اس کو گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ ذرا اگر اس پہ دیکھیں گے جو پاکستان کے حوالے سے یا بلوچستان کے حوالے سے جس طرح کا ایجنڈا لے کر وہ چل رہی تھے, اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے BLA والے حملے کر رہے ہیں. تو بوتھ آر دا ٹو سائڈ آف ون کوئن, بوتھ آر لنکڈ ود دا را. ڈیفینیٹلی پاکستان کے حقوق کی اور بلوچستان کے حقوق کی تو بات اگر وہ کر رہی ہوتی تو کبھی ممکن ہے, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بلوچستان کے حقوق کی بات کریں اور اینٹی پاکستان آپ کا ایجنڈا ہو جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے نا, کیونکہ بلوچستان کے حقوق پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ بلوچستان کو انڈیا حق دے گا تو انڈیا کے اندر تو خود بے تحاشا ایسے علاقے ہیں جو کہ ان سے صرف اس لیے آزادی چاہتے ہیں کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں, آپ TTP کو دیکھ لیں یا آپ بھارتی ایکشن کمیٹی کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے آپ غور کریں گے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے, ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے, ان کی گفتگو ایک ہی ہے, ان کا انداز ایک ہی ہے. یہ ہر چیز میں زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک خاص مقصد کو ٹو کرتے ہوئے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو مہارنگ لانگو کی جو ویڈیو ہے, ہم اسے اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا سارے کا سارا جو انہوں نے امپائر پاکستان کے خلاف ایک جھوٹے بیانے کی بنیاد پر کھڑی کی تھی, اس ایک ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں خود ہی دھڑم سے نیچے گرا کر اعتراف جرم کر لیا. ٹھیک. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہارنگ لانگو کو ابھی جو 14 سال قید یا عمر قید جسے آپ کہتے ہیں, وہ جو سزا سنائی گئی ہے, یہ ایک بڑی سافٹ سی سزا ہے. ابھی بھی اس کو بہت ایک لیوریج دیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہارنگ لانگو جن گمشدہ یا لاپتہ بلوچیوں کے لیے جنگ لڑ رہی تھی اپنی طرف سے, مضر بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ہر روز کسی نہ کسی جیونی سے مارکے میں مارے جا رہے ہیں ہمارے فوجیوں کے ہاتھوں. پتا چلتا ہے کہ جناب یہ جو لاپتہ تھا, یہ پتا چلتا ہے, اس لاپتہ کا پتا چلتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد تھا. ابھی ریسنٹلی جیونی میں جس کے لیے یہ تصویریں اٹھا کے احتجاج کرتی رہی, وہ PCG کے اوپر حملہ کرنے والا دہشت گرد نکلا, جو کہ بکوز کے وہ مسنگ پرسن تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو میرا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کیا کر دیا فیلڈ مارشل صاحب نے, وزیر اعظم نے. ایک تو دنیا ساری جو ہے وہ قدموں میں, اور انٹرنیشنل نیریٹو پاکستان کا صدی میں سب سے اوپر ہے. اور جس طرح ایران میں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس لیول پر جا کر ہم دعائے مغفرت بھی کریں گے اور ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. اور اس وقت ہم یہ ڈپلومیٹک جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس پر آپ کی آؤٹ آف دی وے. یار میں ایک بات بتاؤں, دنیا میں کوئی بھی جو ٹاپک ہوتا ہے نا, جو چل رہا ہوتا ہے, جس طرح ملٹری ایک ٹاپک ہے, اس طرح ڈپلومیسی بھی ایک ٹاپک ہے, تو اسٹریٹجیز سیم ہی ہوتی ہیں, سب کی اسٹریٹجیز سیم ہوتی ہیں. جیسا ملٹری اسٹریٹجی ہے, ہر ملک کی ملٹری اسٹریٹجیز کو پڑھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ملک کے اندر سے دوسرے ملک میں جا کر وہ ٹریننگ بھی لے رہے ہوتے ہیں جہاں کولیبوریشن ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں, ایسے واقعات جو کہ آپ کو عام طور پر طریقہ کار کے طور پر نہ دکھائی دیے ہیں, تو وہ پھر وہ ایک آؤٹ آف دی ویو ہو جاتی ہے, یار یہ کیسے ہو گیا, یہ تو دنیا میں ہم نے کہیں نہیں ہوتے دیکھا. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی ڈپلومیسی کو دیکھیں نا, تو ایٹ دا مومنٹ جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, دنیا کا ٹاپک کیا ہے, دنیا اس وقت 2 ٹاپکس پر ڈسکس کر رہی ہے, غور کر رہی ہے. پہلا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان نے ملٹری کے نئے رولز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں. ایک تو یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے, اور خاص طور پر بنیاد مرسوس کے بعد پاکستان نے یہ چیز کیسے کی, اب کیسے کی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس لحاظ سے بیٹھے ہوں کہ اب نیکسٹ ہم اپنے جو نیو کیڈٹس آئیں گے نا, انہیں اپنی ملٹری کریکولم کے اندر یہ چیزیں پاکستان نے جو عملی میدان میں کر کے دکھائی ہیں وہ ہم نے شامل کرنی ہیں. دوسرا آپ کے ڈپلومیٹک موو. اب ڈپلومیٹکلی ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے سفارتکاری کرنی ہے,
ایک دو ملکوں کے آپس میں رابطے کرنے ہیں. لیکن اس مرتبہ ایک عجیب دنیا منظر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے اور پاکستان کی جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ ایک ایسے وہ کہتے ہیں کہ نہج پر چلی گئی ہے جس میں انسانی عقل دنگ بیٹھی کہ یار آگ اور پانی اکٹھا ہے. مطلب آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا عالم یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, مطلب جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں اور پاکستان ان سب کو لے کر چل رہا ہے اور پاکستان ان کو سب کو لے کر چلتے ہوئے سب کو ایک مقصد کے تحت جس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اختلاف میں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ وہ ایگری ہے, ٹھیک ہے نا, متفق ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ, یہ میری بات بڑا ایک اہم جملہ بولنے لگوں, انسانی عقل کے تحت سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ پائیں گے. اس کا روحانی پہلو ہے. اچھا, روحانی طور پر ہی چیزوں کو سمجھا جا سکتا نا, جو ہم اکثر پڑھا کرتے تھے کہ یار یہ اب ممکن نظر آتا ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے, وہ جنگ ہم 2 دن کے اندر جیت جاتے ہیں یا 1-1.5 ہفتے کے اندر ہماری جنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس ٹائم پہ ہم ایک جنگ جیت رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل جنگ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا کی ایک سٹیکس لگے اور پاکستان کے خلاف عالمی طاقتیں اس جنگ کے اندر حصے میں ہیں. لیکن اسی لمحے میں ہم دیکھ رہے ہیں, اسی ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں لیکن انہیں کامیابی ناکامی کا کوئی معیار سمجھ نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں یوکرین اور روس میں سے کون جیتا ابھی تک؟ آپ بتائیں. کوئی بھی نہیں. دونوں دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ اور افغانستان کی جنگ دیکھ لیں, ہاں جی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. امریکہ کے عراق پر حملہ دیکھ لیں, امریکہ کا شام پر حملہ دیکھ لیں, امریکہ اور ایران کی جنگ دیکھ لیں یا اسرائیل اور ایران کی جنگ دیکھ لیں, کوئی ہار جیت کسی کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کر رہا ہے. یہ واحد ہماری جنگ ہے جس کے اندر اسرائیل, انڈیا اور ڈیفینیٹلی امریکہ بھی مل کر پاکستان پر حملہ کرتا ہے. آپریشن سندور کے امریکہ کیسے؟ سر امریکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیں اسرائیل کا پاکستان انڈیا کے ساتھ مل کر حملہ کرنا ڈیفینیٹلی اسرائیل کو آشرواد ہے امریکہ کی. اور امریکہ اسرائیل نے پاکستان پر حملہ کیا؟ اسرائیل نے کیا نا, اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کیا پاکستان. کیسے؟ آپریشن سندور 2 اپنے سندور میں جو کشمیر کے اندر جو ہم نے 18 اسرائیلی مارے ہیں ہم نے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈرون پاکستان پر آ رہے تھے وہ اسرائیل کے ہی تھے اور آپریٹر اسرائیلی تھے, یعنی اسرائیلی ٹروپس باقاعدہ انڈین سولجرز کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف حملہ آور تھے نا. اور امریکی صدر کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کوئی گل نہیں, خیر ہے جی, ان دونوں کو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, میں وہ سو گیا. پھر بڑھا کے اٹھا. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے بنیاد مرسوس جب ہم نے لانچ کی تو اس میں میرے بھائی ہم نے تو اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم جیتے ہیں, دنیا نے بتایا آپ جیتے آئے مزہ. ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ رافیل گرائے, ہم نے دنیا نے بتایا کہ رافیل گرائے. ہم نے تو نہیں کہا کہ اسی امریکہ نے S-400 اسی امریکہ نے, اور آج تک وہ بتا رہا ہے, ہر روز بتاتا ہے کتنے جہاز گر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے S-400 مارے ہیں, تباہ کیا سسٹم. رشیا نے بتا دیا, فرانس نے بتا دیا رافیل جو ہے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, ہماری اس وقت جو بھی سارا کچھ ہے. یہ ایک آؤٹ آف دی وے چیز ہے, سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. مزے کی بات ہے کہ جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے بھی سمجھ نہیں. اگر تسی کہو نا جڑے ساڈے فوجی انہوں نے بھی سمجھ ہے کہ ان کی بھی کوئی روحانی طاقت ہے. اس کی سب سے بڑی مثال خود فیلڈ مارشل نے بتائی کہ ہمارے ایک فوجی نے میزائل فائر کیا, رینج بڑھا دی. یہ فیلڈ مارشل کے الفاظ ہیں, بین المرصوص میں معجزے ہوئے کہ رینج بڑھا دی اور آگے کا کوئی ہدف بیچ میں کر دے, لیکن اس کے باوجود ٹیکنالوجی کے اوپر رینج بڑھی ہوئی ہے لیکن ہٹ اسی جگہ پر ہو رہا ہے جدھر کرنا مقصود ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اللہ آپ کی مدد اس طرح کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آج اگر آپ اس ڈپلومیسی کو دیکھیں گے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز خود میرے خیال سے ہمارے اپنے لوگوں کو بھی سمجھنا. ہاں اس میں صرف ایک پہلو یہ ہے کہ بی ہمبل ٹو اللہ, بی تھینکفل ٹو اللہ. تھوڑا کوئی کمال نہیں, فیلڈ مارشل اللہ آنا بھی کوئی کمال نہیں. فیلڈ مارشل آرمی چیف تو بننا ہی نہیں تھا بھائی, انہوں نے انسانی عقل کے مطابق تو آرمی چیف بن ہی نہیں سکتے تھے. وہ لاجک نے کہتے کہ نہیں بن سکتے تھے, حالات بتاتے کہ نہیں بن سکتے تھے, اعلیٰ طاقتیں بتاتے کہ نہیں بن سکتے تھے. پلاننگ تو 100 برس کی بڑی, فتنے بھی سارے, میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی. میرے لیے حیران کن بات ہے یہ کیسے بن گئے, کیونکہ یہ تو میرا مقصد یہاں, ہاں میرا پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہیں نا, ہو رہے ہیں, اور اس لیے اللہ نے ناممکن کو ممکن کر کے فیلڈ مارشل کو تعینات کروایا. اللہ نے اپنے کن سے فیکون کرتے ہوئے ایک اپوائنٹمنٹ کی. 2 اپوائنٹمنٹ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے کن سے فیکون ہوئی. ایک عاصم منیر صاحب کی
اور ایک قاضی فائز عیسیٰ کی. دونوں فسانے میں کہیں نہیں تھے. دونوں کا فسانے میں آ جانا ہی اشارہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بہتری کی طرف پاکستان کے حالات لے کر جانے ہیں. لیکن میں یہاں ایک پاکستان تو چلیں الحمدللہ جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. یہاں آپ نے چونکہ ایران کا ذکر کیا تو ابھی آپ کو پتہ ہے ایران کے معاملات چل رہے ہیں تدفین کے, وہ جو خامنائی کے حوالے سے. ایک چیز ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس سے ضمن علیحدہ بات ہے لیکن میں آپ سے کر لوں کہ موجودہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں, خامنائی صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ جناب انہوں نے اپنے باپ کی تدفین میں حصہ نہیں لینا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. میرا تجزیہ کہہ لیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں جو بھی نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ادھر گئے تھے جنگ کے دوران ایران کے اندر گئے تھے, یاد ہے آپ کو ملٹری کمبیکٹ یونیفارم میں, تو اس وقت پہلی دفعہ وہ ایک بڑا ٹینشن والا ماحول تھا. لیکن اس وقت بھی پاکستان دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے کہ پاکستان اور فیلڈ مارشل ایک ضامن ہے نا ان کی سیکیورٹی کا, وہ ایک بنیاد المرصوص بنا ہوا ہے نا. آپ اپنے بنیاد المرصوص جو آپ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے اس سے تو ملاقات کرتے ہیں. اس وقت بھی فیلڈ مارشل سے ملاقات مجتبیٰ خامنے کی نہیں کروائی گئی, اچھا, خواہش کے باوجود. اب بھی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو پاکستان نے ایران کی سیکیورٹی کی ان اناؤنس ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے. صحیح. پاکستان ہٹ جائے تو ابھی تو خبریں ابھی بھی چل رہی ہے کہ جناب یہ عراقچی اور کالباف کو انہوں نے مار دینا تھا. پہلی قیادت مار دی, دوسری قیادت مار دی, تیسری جس سے مذاکرات ہوئے یہ بھی مارنے لگے تھے. پاکستان بیچ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس وقت رائٹ ناؤ جن جو آپ کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی. تو اگر چلیں ٹھیک ہے ہم سیکیورٹی مان بھی لیں, از اٹ پاسبل یار آپ کے فادر ان کی نماز جنازہ کہہ لیں یا ان کی تدفین کے معاملات کہہ لیں اس میں کچھ نہیں تو اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی نہیں دے سکتے آپ؟ تب سے لے کر اب تک کوئی ایک ویژول آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ نتن یاہو کبھی مرنے کی خبر آئی تھی 2-3 دن پورا رولا پڑا, اس نے آگے ایک اپنا ویڈیو دے دیا. ویڈیو دینے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جن کے بارے میں شروع میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے, زخمی ہو گئے تھے حملے میں, وہ نہیں ہے دنیا میں. چلیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات بنتے ہیں. ابھی مجھے اب سے ایک اور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, وہ ہے پی ٹی آئی والا. مجھے بتائیں کہ کیا ابھی صورتحال ہے, کیونکہ میں نے واشنگٹن میں ان کی کچھ تقاریر سنی جس میں شہباز گل بھی تھا. تو یہ سارے کے سارے ابھی بھی لابس بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ یہ نکال پائیں گے یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ مجھے یاد ہے لاسٹ دفعہ بھی آپ نے پڑھا تھا. میں نے پڑھ لیا ہوا ہے یہ انا للہ تو ہو چکے میرے بھائی. اس کی ریزن پتہ ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت ان کے پاس اس کے علاوہ چوائسز کوئی نہیں ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے بڑے ٹریپ میں اس وقت پی ٹی آئی آ چکی ہے. اس وقت میری نظر میں دیکھیں نا, اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم لوگ ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ تھا جس کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ تھے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں تقریر کر رہی تھی, اور وہ جو اپنے محترم ہیں خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کیا نام ہے سہیل افریدی صاحب, وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھی تھی آپ نے خبریں؟ اسٹریسڈ. وہ اسٹریسڈ نہیں تھے, انہیں مریم نواز سے کوئی گلہ نہیں تھا, وہ اندر سے ہنس کے ہی دیکھ رہے تھے. ان کی فکر یہ تھی کہ میں اپنے اس ٹولے سے کیسے بچوں گا اگر میں نے ایک ذرا سے بھی مسکراہٹ دے دی تو. وہ یہ سارے پوز اپنے پی ٹی آئی کے ان یوٹیوبروں کو دے رہے تھے. یہ جو سارے یوٹیوبر ہے نا, یہ سارے یوٹیوبر ادھر پتا تھا کتے کی طرح پڑ جانا انہوں نے, پڑ گئے ہیں اور پڑ گئے ہیں. ابھی اتنے ایکشن دینے کے باوجود پڑ گئے ہیں. اور ایک بہت سینئر بندے نے ٹویٹر کے اوپر لکھا اور اس کو کتا لکھا ہے سہیل افریدی کو, اور اپنے پارٹی کے ممبر نے, اس نے کہا روز پہنچ جاتا ہے. تو میں یہ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کتنا کچھ سٹریس میں ہوگا کہ یار میں ادھر آ گیا ہوں, میری مجبوری, اور ایک سپریم کورٹ کا ایونٹ ہے, اور وہ ادھر آ کر بیٹھ کر, اور وہ سارا وقت صرف یہی پلان کرتا ہے. اس کے باوجود اتنا گرنے کے باوجود بھی سہیل افریدی صاحب اتنے ایکشن اور اتنا ڈرامہ کریٹ کرنے کے باوجود بھی ان کے شر سے نہیں بچ سکا. اور مزے کی بات بلا کیا ہے, مریم نواز سمارٹ کھیلی نا کہ جب وہ تقریر کرنے آیا مریم نے تالیاں بجا دی. اس نے کہا تو جتنی مرضی ایکٹنگ کری ہے تالیاں اب تو ذلیل ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک دوسرے کی ذات ہے. یہ پی ٹی آئی نے نا وہ تیار کر لیے ہیں
ٹھیک ہے, ہاں جی, جو انہوں نے پاکستان پر بھونکنے کے لیے تیار کیے تھے, اب یہ ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں, اب ایک دوسرے سے بچتے ہیں. آپ نے کوئی فری اسٹائل ریسلنگ دیکھی ہے؟ وہ ایک فری اسٹائل ریسلنگ ہوتی ہے جس میں آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک فری اسٹائل ہوتی ہے جس کے اندر نا ایک رنگ کے اندر نا بہت سارے پہلوانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جیت صرف اسی کی ہوتی ہے جو اکیلا رنگ کے اندر رہ جاتا ہے. تو سب کا ٹاسک ایک ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو رنگ سے باہر نکالنا ہے. ایسے ہی ہے. تو پی ٹی آئی اس وقت فری اسٹائل ریسلنگ کے اس رنگ کے مقابلے میں ہے جس میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں لیکن ایک دوسرے کو نکالنے کے چکر میں ہیں, کیونکہ جو اکیلا بیچ میں رہ جائے گا وہ بیچ میں ونر ہوگا. تو آپ ذرا اسی تناظر میں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی دشمنی میں اپنے آپ کو بھی برباد کر, اور عمران خان نے بیسیکلی یہ ٹولہ تیار کیا ہے جو آج اس لیول پر اسے رسوا کر گیا. چلیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اسلام آباد میں گیا تو رات کے آخری پہر میں میں ایک جگہ پر چلا گیا. کون سی جگہ؟ دوستوں, اب بنی گالا گئے. میں گیا, آپ تو مرشد کے بالکل حاضری دے کے آئے ہیں. حاضری دے کے. تو آئی واز اسٹیئنگ ایٹ بنی گالا. تو میں نے پھر واپس نکلنا تھا تو میں بس آپ بنی گالا رہ کے آئے. لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ ذرا روشنی ہو تو نکلتے ہیں, مسافر تھے ہم. ٹھیک ہے. وہاں پر میں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا. اچھا. جو کہ اہل یوتھ کے بڑے کمانڈرز تھے. اچھا. تو وہ وہاں پر ننگی گندی گالیاں دے رہے تھے. کس کو؟ عمران خان کو. عمران خان کو. میں ان لوگوں کے نام نہیں بتاتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, لیکن ویسے کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ارے چھوڑے نا, انہیں کو اچھا نہیں لگے گا نا. تو ٹھیک ہے, ایک بات انہوں نے کہا کہ یار ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ اس کی ملاقات کے سلسلے بند ہوں, اس کے بیانات کے سلسلے بند ہوں. کس کے؟ عمران خان کے. عمران خان بیان دے کب رہا ہے؟ سنے تو صحیح, جب وہ تو بیچارہ اندر بیٹھا پریشان اندر سے جو بھی بیان آتا ہے جیسے اندر سے نہیں آتا, یہی تو مزیدار بات ہے, جیسے بھی آتا ہے یہ سارے خود ہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ چند لوگ ہیں یہ اندر جاتے ہیں, پھر ایک کنکاکٹڈ بیان آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اتنا چول آدمی ہے یا اتنے چول لوگ ہیں اس کے کہ وہ چولے مارتے ہیں. اور ان چولوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں پروگرامز کے اندر چولے مارنی پڑتی. ماشاءاللہ, پوری چول کی آپ نے پوری گردان بنا دی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی چولے مارتا ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اس کے بیانات بند ہو جائیں, ہمیں تو بڑا خوشی ہوگی. ہم جتنی کوئی سیاست کر رہے ہیں ہماری سیاست بھی ہمیں کرنے دیں, اور ہمیں اللہ جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے سے باز ہی رکھے, کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور پھر ہمیں جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے تھے. تو بس اب ٹائم آ گیا میرے خیال سے, یہ اپنے ہی وزن سے خود نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. دیکھیں اگین میں وہی آپ سے بات کروں گا, یہ میرا صرف ایک سب کے لیے پیغام ہے, یہ اشارے ہیں, قدرت سے مت لڑو. آپ کو اگر لگتا ہے کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ میں جب کسی کو عزت دینا چاہوں تو ساری دنیا مل کر ذلیل نہیں کر سکتی, اور میں جسے ذلت سے دوچار کرنا چاہوں تو ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی. اس وقت اس کی دو بڑی مثالیں آپ کی فیلڈ مارشل اور عمران خان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت مل رہی ہے فیلڈ مارشل کو, میں اس پہ فیلڈ مارشل کی دعا کرتا ہوں کہ وہ مزید ہمبل ہوں اور مزید اس کو انجوائے کریں اور اللہ کے قانون کو نافذ کریں. یہ میرا البتہ ان کے ساتھ ایک مطالبہ ہے, یہ میرا مطالبہ ہے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں, شریعت کو نافذ کریں پاکستان میں, شریعت کو نافذ کریں. اور ایک بات آپ ہی کے توسط سے, اس شریعت کے لفظ کو بدنام کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز لگائے گئے ہیں, لیکن شریعت ایک خوبصورت کوڈ آف کنڈکٹ ہے گیون بائی اللہ تعالیٰ, جس میں میرے اور آپ کے حقوق کا تحفظ ہے, جس میں ہمسایوں کے حقوق کا تحفظ ہے, جس میں ایک حسن معاشرت ہے. آج صرف شریعت بنا دی گلے کاٹنے کا نام ہے. شریعت گلے کاٹنے کا نام نہیں, شریعت چور کو چوری سے روکنے کا نام ہے, ڈکیت کو ڈکیتی کرنے سے روکنے کا نام ہے, قاتل کو قتل کرنے سے روکنے کا نام ہے, ناانصافی کے خاتمے کا نام ہے. شریعت ایک خوبصورت نظام انصاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی ڈیوائن قوت سے ادھر دیا, اس نے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچایا. تو میں اپنے حافظ ہونے کی وجہ سے فیلڈ مارشل سے امید کرتا ہوں, اور میں اپنے علماء کرام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کل اللہ کی عدالت میں جواب کیسے دیں گے کہ اللہ کی شریعت کو یہاں چند ٹکوں میں بدنام کر دیا گیا اور آپ نے اس شریعت کو دفاع ہی نہیں کیا. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس چیز پر اب بہت بڑی ذمہ داری حافظ صاحب کے کندھوں پر ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ان سب کو, باقی جس طرح آپ بنیاد المرصوص بنے, اس فحاشی کے سامنے بھی بنیاد المرصوص بنے, اس عریانیت کے سامنے بھی بنیاد المرصوص بنے, جو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے راہ روی اور ٹک ٹاکروں کی صورت میں ایک سافٹ پورنوگرافی
पूरे मुआशरे के अंदर फैला दी गई है। टिकटॉक लाइव के नतीजे में बाकायदा पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट गंदी चीज़ें इधर आ रही हैं। डेफिनेटली फील्ड मार्शल साहब, ये भी हमारी आप ही से उम्मीद है, आपसे तवक्कुआत हैं, अपनी नौजवान नस्ल को इस चीज़ से बचाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया हसन हाशमी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, आज आप आए। आप भी अपना फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।